بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں بس سکرین شیئر کر دوں بیٹا، بس میں انشاءاللہ شروع کر دوں، ایک سیکنڈ۔ تو کل طالبہ کو بتائے گی کل کو کیا باتیں کی تھی، کوئی پوائنٹ ہم نے کچھ شروع کیا تھا۔ ریمائنڈر بھیج دیں محسن گروپ میں۔ جی ہینڈ ریز کریں کہ بتائیں کل کیا باتیں ہوئی تھی ہماری کس موضوع پر۔ جی سارا عثمان بتائیں بیٹا۔ جی فوزیہ ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ سب کیسے ہیں آپ؟ جی بیٹا بتائیں کل صاحب کس موضوع پہ بات ہوئی تھی، میں وہیں سے شروع کروں۔ جی استاد صاحب، کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زاد الطالبین کا مطلب کیا ہے اور ہمیں یہ کتاب کیوں پڑھنی ہے، اور مطلب ہمیں اپنی زندگی کے سفر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی سے مدد لینے کی ضرورت ہے، اور ان کی تعلیمات کو پڑھنے کے لیے تو ہم ان کی تعلیمات کو احادیث مبارکہ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ذات کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ ذات جو ہوتا ہے وہ توشہ یا سامان کہتے ہیں، سفر میں جو ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ طالبین چاہت رکھنے والا، طالبین جو ہے وہ طالب کی جمع ہے، تو مطلب توشہ یا سامان کی چاہت رکھنے والے، اس کا جو مطلب ہے یہ اس کتاب یعنی کا یہ ہے طلباء کا توشہ، طلباء کے لیے زاد راہ، طلباء جی، اکرام اسٹوڈینٹس کے لیے زاد راہ۔ زاد راہ۔ جی جی استاد اچھا صاحب۔ یہ تو بیٹا یہ تھی بات جو میں نے کتاب کے حوالے سے کی تھی، کچھ میں نے بنیادی باتیں کی تھی۔ حافظ ام حنزلہ، محسن صاحب یہ وہ پنکھا وہ سامنے والا ذرا۔ جی جی السلام علیکم استاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کچھ بنیادی باتیں کی تھی درس نظامی کے حوالے سے، کچھ محنت کے حوالے سے، تو کوئی یاد ہے کہ کہاں پہ چھوڑا تھا ہم نے؟ درس نظامی کے حوالے سے کہ اس میں بہت سی مشکلات بھی آ سکتی ہیں، اور اس میں مطلب کہ جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے انسان کے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور مشکل کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ اس طرح اور کی ساری باتیں محنت تھیں۔ اور کون سی محنت ہم نے شروع کی تھی کہ کون سی محنت جو ہے ابھی فی الحال کلاس میں حاضری کی بات ہو گئی تھی کلاس میں حاضری۔ جی جی حاضری کی بات ہوئی تھی، اور حاضری کی بات آپ نے کہا تھا کہ اب آگے بھی کرنی ہے، اور جی اس ٹھیک ہے۔ کے بیک گراؤنڈ کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ بتائیں گے کہ کس طرح سے درس نظامی شروع ہوا اور کیا کریں گے، اس طرح کے متعلق باتیں بتانے کی ہو رہی تھی۔ جی بیٹا میں آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا، بسم اللہ، کہ درس نظامی محنت طلب کام ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کلاس میں حاضر نہ ہوں، خود سے اسٹڈی کر لیں تو درس نظامی ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ اساتذہ سے پڑھنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں نے خود سے سمجھنے کی، خود سے لینگویج یعنی زبان کو سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اکثر لوگ جو ہے وہ راہ راست پر نہیں رہے۔ تو یہ اس طرح سے استاد سے پڑھنا پڑتا ہے جنہوں نے خود سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ہم جب اساتذہ سے سبق پڑھتے ہیں تو وہ طریقہ کار اور ہے، اگر کہیں پہ ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو استاد صاحب جو ہے وہ پھر اس مشکل کو حل کرتے ہیں۔
قرآن پاک کی بعض آیات میں جو ہے کچھ آیات پہلے نازل ہوئیں، کچھ بعد میں نازل ہوئیں، تو اگر ایسا نہ ہو، معلومات نہ ہوں کہ پہلے آیت کون سی نازل ہوئی، بعد میں کون سی آیت نازل ہوئی، تو پھر آپس میں وہ تعارض لگتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کا معنی دونوں کا مختلف ہے۔ اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ جو ہیں وہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ بہت سی احادیث مبارکہ آپس میں ایک دوسرے کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بظاہر جب تک استاد سے نہ سمجھی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان میں تعارض ہے۔ تو یہ جب استاد صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ یہ ساری مشکلات، یہ تعارض، یہ ختم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے ذہن میں قرآن پاک کی آیت پڑھنے کے بعد یا حدیث مبارکہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد ذہن میں کوئی تشویش آتی ہے، کوئی اعتراض آتا ہے، تو اساتذہ جو ہیں وہ سبکن ان اعتراضات کو، ان اشکالات کو دور کرتے ہیں۔ اگر استاد سے نہ پڑھا جائے تو پھر خود سے کوشش کی جائے تو استاد صاحب سے نہیں پڑھا تو بہت سے شیطان بھی وساوس ڈالتا ہے، تو وہ دین کے بارے میں جو ہے تشویش ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے استاذ کے بغیر خود سے عربی زبان کو سیکھ کر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی، تو بہت سے لوگ جو ہے وہ راہ راست سے جو ہے وہ بھٹک گئے۔ تو اس لیے درس نظامی کے اسباق میں حاضری جو ہے وہ بیٹا وہ ضروری ہے۔ حاضری جب استاد صاحب سبق پڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، یہ یقینی میں کہہ رہا ہوں۔ بعد میں اگر اسی استاد صاحب سے وہ سبق دوبارہ سمجھا جائے تو وہ اس طرح سے وہ بھی بیان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یعنی پڑھایا انہیں استاد صاحب نے ہوتا ہے کلاس میں، لیکن بعد میں جب انڈیویجولی ان سے پڑھا جائے الگ سے، تو وہ اس طرح سے سمجھ نہیں آتا جس طرح سے کلاس میں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ دیکھیں ایک عجیب بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلاس میں ایک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، خاص برکات ہیں کلاس کی۔ اور یہ جو آن لائن والا براہ راست آپ سن رہی ہیں استاد صاحب کو، یہ بالکل پوری کلاس ہے بیٹا۔ اب اگر ہمیں بہت سی آراء یہ بھی آئیں کہ آپ اپنے لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا کریں، بس جس وقت مرضی اسٹوڈنٹ چاہے LMS بنا لیں، اور جس وقت طالب علم چاہے بس سن لیا کرے تو ان کو کورس ورک بس امتحان لے لیں۔ نہیں بیٹا، نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، بعد میں جو ہے وہ اس طرح سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہماری بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو درس نظامی میں کچھ حصہ پہلے پڑھایا گیا، کچھ حصہ اب شامل ہے درس نظامی میں۔ تو جب پڑھانے کے لیے استاد صاحب میں خود جاتا تھا، میں نے نہیں پڑھا تھا وہ حصہ، میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کلاس کی جو برکات ہیں، ہماری ایک فقہ کی کتاب ہے شرح الوقایہ، صرف عام سمجھانے کے لیے کہ کلاس کی جو برکات ہے، صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ پہلے سلیبس میں اس کا پہلا حصہ شامل تھا، آخری حصہ شامل نہیں تھا۔ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو فوری طور پر یعنی کہ جو ہے اسی سے اگلے سال جو ہے وہ سلیبس چینج ہو گیا، یعنی کہ پہلے جب ہم نے پڑھا تھا تو پہلا حصہ پڑھایا جاتا تھا، اب جب سلیبس تبدیل ہوا تو دوسرا حصہ پڑھانا شروع کر دیا گیا۔ اب مجھے وہ پڑھانے کے لیے سبق ملا کہ میں وہ سبق پڑھاؤں۔ اب آپ دیکھیں میں نے تو وہ حصہ پڑھا ہی نہیں ہوا تھا، میں نے تو جو کلاس میں پڑھا تھا وہ تو پہلا حصہ تھا، لیکن مجھے تدریس کے لیے ملا، اور کوئی ایسی جو اس کی گائیڈ بک جو ہوتی ہے، شرح ہوتی ہے، وہ بھی مارکیٹ میں نہیں تھی، کیونکہ پہلی دفعہ سلیبس میں آیا تھا وہ حصہ۔ بعض جگہیں ایسی آئی اس کتاب میں الحمدللہ، لیکن جاتے ہوئے کلاس روم کی طرف جاتے ہوئے نا تھوڑا سا ذہن میں تشویش ہوتی تھی، پتہ نہیں اب طلباء کے سامنے کس طرح سے جو ہے اس بات کو ذرا تھوڑی سی اس میں وہ ہے، لیکن کلاس میں جب بیٹھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے مسئلہ واضح ہوتا تھا کہ ذرہ برابر بھی اس میں تشویش نہیں رہتی تھی۔ یہ جماعت کی برکت ہے۔ تو کلاس میں حاضر ہو کر بیٹا سبق پڑھیں، اس پر نہ رہیں کہ بعد میں کوئی بات نہیں، بعد میں جو ہے نا وہ ریکارڈنگ سن لیں گے، تو ریکارڈنگ تو موجود ہے۔ نہیں، جو آپ کو سمجھ کلاس میں آئے گا وہ بعد میں اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گا۔
جس طرح سے آپ یکسو ہو کر کلاس میں حاضر ہو کر پھر حاضر بھی ہونا. کلاس میں ایک ہے حاضری. پچھلے سال جو ہے وہ مردوں کی کلاس تھی تو وہ ایک قاری صاحب جو ہے وہ دراست دینیہ میں آن لائن ہوتے تھے, تو میں ان کو بلاتا رہتا تھا, میں کہتا رہتا تھا, بڑی کبھی کبھار جو ہے جواب آتا تھا, ورنہ وہ نک آن لائن کر کے خود جو ہے نا وہ بس غیر. تو یہ اس طرح کا کام نہیں بیٹا, اس طرح کا کام نہیں ہے کہ آپ نک اپنا جو ہے وہ آن لائن کر لیں اور بعد میں جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں لگ جائیں. تو یہ ایسا کام نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے, بڑی ہمت ہے. میں بار بار آپ سے پوچھتا بھی رہا آن لائن کے جب داخلے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, تو اس موقع کو اویل کریں اور جو کلاس کا وقت ہے اس میں حاضر کلاس میں بھی ہوں اور پھر دل و دماغ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں کلاس میں, سبق کو غور سے سنیں. اگر کوئی فی الحال سمجھ میں نہیں بھی آتی نا کوئی چیز تو کوئی بات نہیں, آپ غور سے سنیں. انشاءاللہ اساتذہ جو ہے اس کو اتنا پوچھ سکتی ہیں, آپ ہینڈ ریز کریں. اگر کوئی انشاءاللہ لفظ بلفظ چلتے ہیں, ہم کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے تو استاد صاحب انشاءاللہ جو ہے ذرا برابر بھی تیور نہیں لائیں گے ماتھے پر, انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بتلائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے کلاس میں حاضری اور پھر دل و دماغ کے ساتھ حاضری. اور دوسرا ہمارے ہاں درس نظامی میں, چلیں ابھی آپ تو ابتدائی طالبات ہیں, ایک ٹرم ہے اسٹڈی کی, مطالعہ کی. جی جی 7860 بتائیں بیٹا, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے مائک دیا آپ کو. جی مسز اجمل, میں نے مائک دیا بیٹا. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے پہلی مرتبہ میں کلاس لے رہی ہوں, تو میں کہتی ہوں میں بھی ذرا میں بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گی. کل تو میں نے کلاس لی ہے, تو اب انشاءاللہ جیسے جیسے کلاس لوں گی تو پھر پتہ چلے گا. ہاں مانوس ہو جائیں گے میں نے انشاءاللہ, پہلے ہاں بالکل جی میں نے مانوس ہو پہلے جائیں گے, بے فکر رہیں. اگر جنہوں نے ہاں ابھی جی یعنی نیو کمر جن کو کہتے ہیں کہ بالکل اس سیٹ اپ کو نیا جوائن کیا ہے, تو بیٹا ہاں آپ جی لوگ بالکل پریشان نہ, بالکل ہاں پریشان نہ جی ہوئیے گا, بالکل میں نے پہلے پریشان نہ کبھی ہوئیے. میں نے ہاں پہلے کبھی کہیں پڑھا بھی نہیں ہے نا, اس لیے بیٹا میں اکثر کا کہتی ہوں یہی ذرا. معاملہ ہے, اکثر کے ساتھ ایسے ہی جی ہے. تو آپ لوگ ہاں جو جی نئے جوائن کرنے والے ہیں اس سیٹ اپ کو, درس نظامی کو, پہلے کبھی بھی جو ہے وہ آپ منسلک نہیں رہے اس سیٹ اپ کے ساتھ, تو مشکل جی وہ نا پریشان نہ ہوئیے گا, پریشان نہ ہوئیے گا. انشاءاللہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کر کے بھی آپ کو انشاءاللہ, ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر بچہ پہلے دن سے پیدائش سے اس کو روزانہ ماپنا شروع کر دیں نا, یہ کتنا بڑا ہے تو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, روزانہ اس کا قد ماپنا شروع کر دیں, اس کا وزن جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں, تو نہیں پتہ چلتا کہ کتنا بڑا ہے. ایک سال کے بعد جو ہے وہ جب بچہ جو ہے ماشاءاللہ ایک سال اس کی زندگی ہو جائے, تو پھر اس کو دیکھیں نا, پہلے سال کے ساتھ توازن تقابل کریں, کمپیریزن کریں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنی اس میں جو ہے وہ پرورش ہوئی ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ شروع میں ایک ایک قطرہ کر کے دریا بنتا ہے, ایک ایک لفظ بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا, تو انشاءاللہ آپ خود جو ہے وہ سال کے بعد محسوس کریں گے کہ الحمدللہ ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ کتنا ٹھیک ہو گیا ہے. ہمارا جو ہے وہ تجوید جو قرآن پاک پڑھنا, کہ دیکھیں ہماری تو نماز بھی اگر قرآن پاک ٹھیک نہیں تو نماز کے فرائض ادا نہیں ہوتے, نماز کے فرائض ہمارے ادا نہیں ہوتے. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے, ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ تلاوت ٹھیک ہو جائے, ہمارا جو ہے وہ مسائل کا ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے, تو انشاءاللہ قطرہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے آپ سمجھنا شروع کر دیں گے. تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ خود جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم میں ایک سال میں کتنا فرق پڑا ہے. تو اس میں بس جتنی بھرپور حاضری جو ہے, ہمارے وہ آداب المتعلمین ایک کتاب جو ہے وہ ترغیب کے لیے نا, لوگوں کو شوق دلانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے, آداب المتعلمین. اور وہ کتاب انڈیا کے بزرگ ہیں مولانا صدیق باندھوی صاحب رحمہ اللہ, انہوں نے لکھی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بعض لوگوں کی تحریر میں برکت ڈالی ہے. جی سودا ہیں جی, ڈاکٹر ذلہ ہما حیات ہیں,
تو سودا دیکھیں جب آپ کا گروپ بنے تو آداب المتعلمین کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی تعلیم کیا کریں آپس میں. آداب المتعلمین کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی آپس میں تعلیم کیا کریں. انشاءاللہ آپ جب اس کی تعلیم کریں گے آپس میں، جیسے فضائل اعمال وغیرہ جو ہے اس کی تعلیم کرتے ہیں نا گروپس میں، تو آپ بیٹا اس کی روزانہ بھی جو ہے بار بار بھی کریں نا، بس زیادہ نہیں، صرف 2-3 منٹ کے لیے جو ہے نا یہ کسی سبق میں روزانہ جو ہے وہ آپ کر لیا کریں آپ لوگ. تو انشاءاللہ اس میں پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگ جو تھے، اکابر جو تھے، اسلاف جو تھے، انہوں نے جو درس نظامی پڑھا تو کس طرح سے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اتنے علوم عطا فرما دیے. یہی درس نظام. حضرت تھانوی رحمہ اللہ، اخلاص بھی تھا ان بزرگوں کا، ان کی محنت بھی تھی، اور کہاں 1400 سے زائد کتابیں یہی درس نظامی پڑھ کر، اور ایسی ایسی کتابیں کہ ایک ایک چیپٹر پر یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی جاتی ہے ان کے جو ہے وہ موضوعات پر. ان کے موضوعات پر جو ہے وہ ایک ایک موضوع پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، حضرت مدنی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، جتنے ہمارے بزرگ اسلاف ہیں کہ ان لوگوں نے یہی درس نظامی پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص، ان کے جو ہے وہ تقوی اور ان کی جو ہے وہ محنت کے برکت سے کتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے. ان کی تحریریں دیکھ کر آج آدمی جو ہے وہ کہتا کہ کیا کس دنیا کے لوگ تھے. تو ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے محنت کی پڑھنے کے اندر. تو وہ جو ہے وہ آداب المتعلمین کتاب جو ہے نا، اس میں ہمارے بزرگ مطالعہ کیسے کرتے تھے، اسٹڈی کیسے کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تکرار کیسے کرتے تھے، سبق میں کس طرح سے بیٹھتے تھے، اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اپنے اساتذہ کا ادب کیسے کرتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ کس طرح کا تھا. اب آپ اندازہ کر لیں، مکہ مکرمہ میں بھی بیٹا میں 1 سال رہا ہوں، شاید میں نے ذکر کیا آپ سے. 1 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں بھی پڑھنے کی توفیق دیجیے. ڈپلومہ کیا میں نے 1 سال. وہاں پر تمام یونیورسٹیوں کے لوگ تھے، مدینہ یونیورسٹی کے لوگ تھے، فارغ التحصیل پڑھے ہوئے. وہاں پر جامعۃ الامام کے لوگ پڑھے ہوئے. وہاں پر جو ہے وہ الجزائر یونیورسٹی کے، سوڈان یونیورسٹی کے، اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. جامعہ ازہر کے، اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے. لیکن یقین کریں کہ وہ یونیورسٹی لیول سسٹم جو ہے، اساتذہ کا بس ادب. ایک دفعہ تو ہمارے استاذ تھے اور ایک افریقی طالب علم تھا، یقین کریں میں نے اپنے کانوں سے سنا، آپس میں کسی بات پر بحث اور مباحثہ ہوا، کوئی تکرار ہوا آپس میں کسی موضوع پر. تو جب کراس ٹاک وہ آپس میں ان کا مباحثہ ہوا نا، تو نتیجے میں وہ افریقی طالب علم جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے استاذ کو، استاذ بھی صرف استاذ نہیں تھا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یعنی مدیر ڈائریکٹر تھا. وہ کہنے لگا یا استاذ واللہ انت ملعون، واللہ انت ملعون. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طالب علم جو ہے وہ استاذ کو کہہ رہا ہے کہ اے استاذ آپ لعنتی ہیں. اب آپ اندازہ کریں، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم. تو بیٹا جہاں پر ادب نہیں ہے، جہاں پر ادب نہیں ہے وہاں پر علم بھی نہیں ہے. ہمارے جو بزرگ تھے تو یہی وجہ ہے، ان لوگوں کا جو اس طرح سے پڑھتے ہیں ان کا علم سطحی ہے، اوپر اوپر کا بس. میں انشاءاللہ مثالیں دوں گا بڑی، وہاں کے واقعات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سناؤں گا. تو آداب المتعلمین میں ہمارے وہ بزرگوں کا کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آتے تھے، اور اسی طرح سے اساتذہ طلبہ کے ساتھ ایک آداب المتعلمین ہے اور ایک آداب المعلمین بھی ان کی ہے. علامہ مولانا صدیق صاحب کی نا آداب المعلمین بھی ہے اساتذہ کے لیے، کہ اساتذہ کو طلبہ و طالبات کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ان کی وہ بھی کتاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تحریر میں ایسی ایک جو ہے نا وہ چاشنی رکھی ہے کہ آپ دیکھیں گے، خود محسوس کریں گے، دل سے پڑھیں گے نا آپ تو آپ خود محسوس کریں گے ایک خاص قسم کی انرجی ملتی ہے اسٹوڈنٹ کو کہ مجھے اس طرح سے پڑھنا چاہیے، شوق ملتا ہے کہ مجھے اس طرح سے پڑھنا چاہیے.
ایک انرجی ایک جو ہے نا وہ بعض مدارس میں تو روزانہ کی بنیاد پر جی آداب المعلمین اساتذہ کے لیے تو بعض تو مدارس میں اس کو تعلیم جامعہ امدادیہ میں بھی جو ہے وہ فیصل آباد میں جو ہے وہ بطور تعلیم کے یعنی روزانہ اس کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے. تو اس کے اندر بڑے واقعات لکھے ہیں بیٹا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے علم میں ترقیاں حاصل کی اور وہ کون کون سے آداب تھے تو اس میں سارا لکھا ہوا ہے. تو یہ جو کچھ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اگرچہ کتاب تو میرے سامنے نہیں ہے, وہی مطالعہ کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ جو جب سٹڈی کیا تھا پڑھتے تھے تو اسی کی ابھی آپ تو کتاب میں اس وقت میرے سامنے نہیں, لیکن وہی جو یادداشت ہے وہی باتیں آپ سے کر رہا ہوں. تو اس لیے بیٹا آپ لوگ جو ہے یہ محنت والا کام ہے, حاضری ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تکرار جو ہے, ایک تو سبق اور سے سننا پھر اس کو دہرانا بیٹا دہرانا. ہمارے ہاں اس کو تکرار کہتے ہیں, تکرار یعنی جو سبق پڑھا ہے تو اپنے کسی گروپ میں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ نے پھر الحمدللہ یہ فیصلہ کر لیا ہے. جی ضلع ماہیات. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. میں نے کہا آپ نے پھر فیصلہ کر لیا کہ آپ انشاءاللہ اب اس 6 سالہ کو مکمل کریں گے. استاد جی اجازت تو نہیں ملی پر میں نے شروع کر دی. جیسے 2 سال پورے ہو گئے انشاءاللہ 6 سال بھی ہو جائیں گے. جی استاد جی بس میں نے کہا بس شروع کر دیں, اللہ کے نام لے کر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب اور حالات موافق کر ہی دیں گے. جی شروع کر دیا استاد جی. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ ہماری جو ہیں ڈاکٹر ضلع ہما حیات, انہوں نے وفاق المدارس میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی پورے پاکستان میں. جی پورے پاکستان میں وفاق کے امتحان میں پورے پاکستان میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی دراسات دینیا میں سال اول میں. جی تو اور استاد جی ایک ماشاءاللہ فیڈ بیک بھی ڈاکٹر ہیں دینا تھا. اور جی میں کرتا ہوں بات. ڈاکٹر ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا. تو یہ تو ہماری ایک بہن ہے. ہماری ساری بہنیں جو ہمارے ساتھ پچھلے سال شریک رہیں تو میں ان کے بارے میں جب سنتا تھا کہ جی ایسی ایسی مصروفیات ہیں گھریلو بھی اور جو ہے کچھ اسی طرح سے جو ہے کام کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام کاج کی, تو میں حیران رہتا تھا کہ اتنا وقت نکال کے اور پھر بھرپور محنت کرتی تھی. تو انشاءاللہ جو ہے ہم بھی اسی طرح سے چلیں گے. سال اول میں نئی طالبات جو ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے چلیں گی. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہی تھی؟ جی استاد جی ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ مجھے یہ پتا تو نہیں وہ کون سے سال کی طالبات تھی, انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف نحو پہلی دفعہ اسی کورس میں پڑھی تھی یا پہلے کی بھی پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں جی میں نے تو جو کچھ پڑھا ہے میں نے اسی کورس میں پڑھا ہے, اس سے پہلے میں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا. جی جی تو مجھے اتنی مطلب خوشی بھی ہوئی. یہ ہمارے جو باقی طالبات ہیں ان کے لیے ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا یہاں سے پڑھ کے اتنے اچھے ہم ٹرین ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ضرور پہلے سے پڑھ کے آئیں. ضرور پہلے سے پڑھ کے آئیں. اچھا جی یہ وفاق کے امتحان میں کیونکہ یہ لاہور سے تھیں ڈاکٹر صاحبہ اور جو ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا جامعہ سے داخلہ بھیجنا جو ہے, تو ہم نے اشرفیہ گرلز کالج سے پھر داخلہ بھیجا تھا. ہمارا جو جامعہ اشرفیہ کا اشرفیہ گرلز کالج ہے تو وہاں سے داخلہ بھیجا تھا. تو انشاءاللہ جو بھی لاہور کی طالبات ہوں اور وہ درس نظامی کا سال اول کے داخلہ بھیجنا چاہیں آپ میں سے تو انشاءاللہ یہاں پر اشرفیہ گرلز کالج سے ان کا داخلہ ہم بھیجیں گے, کیونکہ آپ تو باقاعدہ کوئی پرائیویٹ طالبات نہیں ہیں, آپ تو ماشاءاللہ پھر باقاعدہ جو ہے ہماری اسٹوڈنٹ ہیں طالبات ہیں. تو جو وفاق کی طرف سے پابندی ہے وہ پرائیویٹ طالبات پر ہیں. آپ تو رجسٹرڈ ہیں اور روزانہ کا آپ کا کلاس ہے, پھر آپ کا ہوم ورک بھی ہے. تو یہ الحمدللہ آپ باقاعدہ طالبات ہیں, پرائیویٹ نہیں ہیں. پرائیویٹ پہ پابندی ہے وفاق میں, لیکن آپ پرائیویٹ نہیں, آپ تو آن لائن باقاعدہ آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ نام کے اس سال حاضری کا بھی شروع کرتے ہیں. ذرا تھوڑی سی تعداد جو ہے وہ پتہ چلتی جائے تو اٹینڈنس بھی انشاءاللہ آپ کی لیں گے تو حاضری بھی انشاءاللہ ہوا کرے گی. اچھا بیٹا میں اب بات کر رہا تھا محنت کی. تو ایک محنت جو ہے وہ تکرار کی محنت ہے. مولانا عبد النصیر صاحب رابطہ کر رہے ہیں. محسن مولانا عبد النصیر صاحب رابطہ کر رہے ہیں. محسن وہ مجھے فون کر رہے ہیں, آپ پتہ کریں کیا کہہ رہے ہیں. یہ لے لیں کان کو لگا لیں. جی
بیٹا لاہور سے نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگ اگر لاہور میں آپ کے عزیز ہوں امتحانات کے وقت اگر آپ آ سکیں تو پھر ہو سکتا ہے جو اگر آپ کے عزیز ہوں لاہور میں خالہ ہیں پھوپھی ہیں چاچو ہیں اس طرح سے آپ کے جو محرم ہیں وہ آپ کے عزیز ہوں تو وہ پھر آپ کی پابندی کے ساتھ آپ کو 6 دن جو امتحانات کے دن ہیں وہ پہنچا دیں آپ کو جو ہے وہ تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں پھر آپ داخلہ بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کا خلاصہ یہی ہے بیٹا کہ تکرار اور جو ہے محنت کلاس میں حاضری اور تکرار جو ہے وہ جو سبق سنیں اس کو غور سے سنیں پھر بعد میں جو ہے وہ دہرائیں ایک دوسرے کو سنائیں یہ آپ کی طالبات کا جو ہے نا گروپ بنا ہے جی ٹھیک ہے تو اس گروپ میں شامل ہو کر ایک دوسرے کی جوٹیاں کہتے ہیں کہ جوٹیاں گروپس بنا لیں آپس میں گروپس بنا لیں تو ایک دوسرے کو موقع دیں سنانے کا سننے کا تو ایک تو آپ میں یہ صلاحیت آئے گی کہ کسی کو بات کیسے سمجھاتے ہیں پڑھانے کی صلاحیت آپ میں اس سے آئے گی اب وقت ہوا جی انشاءاللہ کل کو انشاءاللہ جو ہے مزید آگے چلیں گے انہی باتوں کے ساتھ ابھی 1-2 دن اور چلیں گے ٹھیک ہے کل کچھ آداب ہیں آداب جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اور پرسوں انشاءاللہ تھوڑا سا جو ہے اعمال کی طرف پھر ہم اپنی کتاب زاد الطالبین کو انشاءاللہ شروع کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مدثر عابد کچھ کہنا ہے السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام استاد جی وہ فیس کا وہی پروسیس ہوگا اسی طرح اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہے جو آپ نے دیا ہوا ہے جی بالکل وہی اکاؤنٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ شیئر کر دیں گے پھر دوبارہ وہی اکاؤنٹ جو ہے ٹھیک ہے شکریہ نوازش السلام علیکم جی گیتو فاطمہ جی بیٹا بتائیں السلام علیکم سر جی جی وعلیکم السلام جی بیٹا جلدی بتائیں جلدی میں سال اول کی ہوں اور یہ فیس آپ کی آواز نہیں آ رہی نیٹ کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے ساری معلومات ہم میں بتا دیں گے بیٹا بتا دیں آپ کی آواز واضح نہیں آ رہی میں سال اول کی طالبہ ہوں ہیلو جی فیس کا پروسیس ہم بتلا دیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر